بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ آپ سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو کسی طرح سے بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک پرکیف اور مسنون عمل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ وہ عمل میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی کو بتایا۔ حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا بیٹا عوف قید ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس پیغام بھیج دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فرما رہے ہیں کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے۔ قاصد نے جا کر حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ خوب کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ کافروں نے حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو رسی سے باندھا ہوا تھا۔ ایک دن وہ رسی ٹوٹ کر گر گئی تو حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ قید سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی ایک اونٹنی وہاں موجود ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس پر سوار ہو جاتے ہیں۔ آگے آتے ہیں تو دیکھا کہ ان کافروں کے سارے جانور ایک جگہ جمع ہیں۔ انہوں نے ان جانوروں کو ایک آواز لگائی تو سارے جانور ان کے پیچھے چل پڑے۔ تو پھر انہوں نے اچانک اپنے ماں باپ کے گھر کے دروازے پر جا کر آواز لگائی تو ان کے والد نے کہا رب کعبہ کی قسم یہ تو عوف ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ یہ عوف کیسے ہو سکتا ہے؟ عوف تو رسی کی تکلیف میں گرفتار تھا۔ والد اور خادم دوڑ کر دروازے پر گئے تو دیکھا کہ واقعی حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اور سارا میدان اونٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو اپنا اور اونٹوں کا سارا قصہ سنایا۔ ان کے والد نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سب کچھ بتایا۔ کریم آقا نے فرمایا کہ ان اونٹوں کے ساتھ تم جو چاہو کرو، یہ اونٹ تمہارے ہیں، اس لیے اپنے اونٹوں کے ساتھ تم جو کچھ کرتے ہو وہی ان کے ساتھ کرو۔ پھر رب کائنات نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 نازل فرمائی۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو محض اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ تو حضرات محترم، ہمیں دینی اصولوں کے مطابق اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے مطابق زندگی کو گزارنا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی شخص جو قید و بند کی صحبت برداشت کر رہا ہو، قید تنہائی کاٹ رہا ہو، تو اس کو فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنے سے انشاءاللہ رہائی نصیب ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔